عام طور سے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور وہ لفظ بار بار قرآن میں بھی آیا ہے، حدیثوں میں آیا ہے، اور ہماری زبانوں پر بھی وہ لفظ آتا ہے، وہ لفظ ہدایت ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کو دیکھو تو یہ کہو کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں توحید کی، ایمان کی، اسلام کی ہدایت دی۔ اگر وہ ہدایت نہ دیتا ہم بھی وہی کرتے ہوتے جو وہ کر رہا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بات فرمائی ہے، اگر کسی کو کوئی اچھا کام کرنے کا موقع مل گیا، بہت سے اچھے کام ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، حج میں جا رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، لوگوں پر صدقہ خیرات کر رہا ہے، دین کے کام کے لیے ملکوں میں جا رہا ہے، 4 مہینے چلہ لگاتا ہے، مقامی کام کرتا ہے، بیان کرتا ہے، لوگوں کی تشکیلیں کرتا ہے، بہت سے کام ہیں جو ہوتے ہیں انسانوں سے، بندوں سے۔ فرمایا کہ اس وقت ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو کہ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھ سے کروا لے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ توفیق دے تو ہر کام آسان ہے، اللہ کی توفیق نہ ہو تو آسان سے آسان کام بھی مشکل ہے، بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ جب کام کر کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ میں نے نہیں کیا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے، تو پھر آدمی میں بڑائی نہیں آئے گی، کبر نہیں آئے گا، تکبر نہیں آئے گا، عجب نہیں پیدا ہوگا۔ جیسے بہت لوگ کہتے ہیں ہم نے کیا، میں نے کیا، یہ میں والی بات ختم ہو جاتی ہے۔ ورنہ آدمی کر کر بھی اگر میں نے کیا کہتا ہے تو سب بیکار ہے۔ بھائی ہماری وجہ سے اجتماع ہوتا ہے، ہماری وجہ سے ہمارے علاقے کا کام کھڑا ہو رہا ہے، ہم نے کیا ہے، کچھ نہیں تھا، ہماری وجہ سے یہ سرسبزی ہے، یہ شادابی ہے، یہ رونق آئی ہوئی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارا دل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہماری آنکھوں پر ہمارا قبضہ نہیں ہے، ہماری زبان پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہمارے دل پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو ہم دوسروں کو کیا نفع پہنچائیں گے؟ تو اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے جو حدیث میں بتایا طوبیٰ لعبد، طوبیٰ، مبارک ہے وہ بندے، مبارک ہے وہ اللہ کے بندے، جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، کہ جن کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنائے، خیر کی چابی، یہاں نسبت اللہ کی طرف ہے، جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، یہ نہیں کہا کہ صاحب من اصبح مفتاحا للخیر، جو خیر کی چابی بن گیا، نہیں، اس کو اللہ نے خیر کی چابی بنا دیا۔ آدمی بنتا نہیں ہے، بنایا جاتا ہے، اور بنانے والے کون ہیں؟ بولو، اللہ ہے۔
اللہ جس کو بنا دے. جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اور شر کا تالا بنا دے. شر یعنی شر جہاں سے آ رہا ہے وہ اس کو بند کر دے. بڑی بات ہے. اس لیے فرمائے کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو امت میں مسائل پیدا نہ کرے، خود مسئلہ نہ بنے، اور جو امت میں مسائل چل رہے ہیں ان مسائل کو ہوا نہ دے. آج ہو رہا ہے، خود آدمی مسئلہ بن جاتا ہے. کہتے ہیں نا بھائی یہ آدمی مسجد اور جماعت میں مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہے. یہ ہمارے حلقے میں مسئلہ بنا ہوا ہے. ذرا بیان کرنے آ جاتا ہے تو سمجھتا کہ صاحب ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. تھوڑی سی بات کرنے کا سلیقہ مل گیا ہے، بات کرتا ہے تو سارے ساتھیوں پر ایسا حکم چلاتا ہے کہ سارے ساتھی پریشان ہیں. نہ آدمی مسئلہ بنے، نہ مسئلہ پیدا کرے، نہ جو مسائل چل رہے ہیں ان کو ہوا دے. امت میں بہت مسائل ہیں، ہر جگہ مسئلے ہیں، مسجدوں میں، جماعتوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں. مسئلوں سے امت گھری ہوئی ہے اور ہمارا کام ان مسئلوں کو حل کرنے کا ہے، مسئلہ بننے کا نہیں ہے. تو میں کر رہا تھا کہ طوبیٰ لعبد طوبیٰ، مبارک ہو، خوشخبری ہو ان بندوں کے لیے جن کو اللہ خیر کی چابی بنائے. جہاں جاتے خیر پھیل جاتا ہے اور خیر ان سے پھیلتا ہے. فرمائے مخلصین سے خیر پھیلتا ہے. المخلصون هم مصابیح الہدی. جو جتنا مخلص ہوتا ہے اتنا وہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. ہر کام میں اخلاص شرط ہے. اخلاص کے بغیر کسی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. شہادت کی بھی نہیں ہے، سخاوت کی بھی نہیں ہے، شجاعت کی بھی نہیں ہے، علم کی بھی نہیں ہے. علم بہت بڑی دولت ہے. شہادت کتنی بڑی دولت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ہر سریے میں جہاد میں جاتا، لیکن جاتا نہیں ہوں ہر سریے میں. وجہ کیا ہے؟ امت کے لیے شاق ہے. یعنی میں چلا جاؤں، بہت سے لوگ معذور ہیں، مجبور ہیں، بیمار ہیں، جا نہیں سکتے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی. اللہ کے نبی تو جہاد میں گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اور ہم مدینے میں پڑے ہوئے ہیں تو صحابہ کو تکلیف ہوگی. ان کی وجہ سے میں نہیں جاتا. یا ہے کہ بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں، جانے کے اسباب نہیں ہے، سواری نہیں ہے، توشہ نہیں ہے، زیادہ سفر نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، اس لیے نہیں جا رہے. اللہ کے نبی چلے جا رہے ہیں، ہم مدینے میں پڑے ہوئے ہیں، کیسے بدقسمت لوگ ہیں. اس لیے آقا نے فرمایا میں نہیں جاتا. کیا ہے کہ بہت سے کام ہیں، اگر میں چلا جاؤں تو مدینے میں وہ کام نہیں ہو پاتے. امت کے بہت سارے کام ہیں
اس لیے بھی میں نہیں جاتا. پھر آگے فرمایا کہ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں. اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. اس سے اندازہ لگائیے کہ نبوت کا مقام کیا ہے. شہادت سے اوپر صدیقیت ہے، صدیقیت سے اوپر نبوت ہے. لیکن نبی بن کر شہادت کی تمنا کر رہے ہیں. اندازہ لگائے کیا مقام ہے شہادت کا. نبی تمنا کر رہے ہیں، لیکن اس شہادت میں بھی اگر نیت میں فطور ہے اس شہادت سے کچھ نہیں ملے گا. شہید ہو گئے، خون بہا دیا، جان گنوا دی، لیکن اخلاص کے نہ ہونے یا نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جان آدمی اللہ کے راستے میں جان جھونک رہا ہے اور شہادت کا جام پی رہا ہے، لیکن نیت کے اندر فطور ہے، اس لیے سب کچھ کر بھی کچھ نہ ہوا. تو سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کرنا ہے، مانگنا ہے، ڈرنا ہے، وہ ہے کہ صاحب ہم کام کریں تو نیت صحیح ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے نیت صحیح ہونے کا؟ سب کچھ کریں، سب کچھ لگائیں اور کسی سے کچھ نہ چاہیں. نہ مال چاہیں، نہ مقام چاہیں، نہ منصب چاہیں، نہ جاه چاہیں، کچھ نہیں. اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اسی سے لینا ہے. کام کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا. لینا کس سے ہے؟ اسی سے لینا ہے. وہی دے گا. انسان کو کیا دے گا؟ فقیر کو کچھ دیتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم سب فقیر ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ کہاں کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں کہہ رہے ہیں. تو فقیروں سے کیا لینا ہے؟ کام بڑے کا کر رہے ہیں، بڑا اسی اعتبار سے دے گا. المخلصون هم مصابیح الہدی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں حدیث کی، جملے چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن جیسے کہتے ہیں سمندر ہے جو کوزے میں بند ہے. عمل کرنا، زندگی میں لانا، ہر وقت اپنی نگرانی خود کرنا. کوئی نگراں ہمارے اوپر نہ، ہماری نگرانی خود کریں. وجہ عمل تلاش کرتے رہیں. میں بات کر رہا ہوں، یہ عمل ہے. اب میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں خود سوچوں میرے بارے میں. اگر میرے دل میں آتا ہے کہ صاحب لوگ کہیں مولانا کی تقریر بڑی زوردار ہوتی ہے، بہت اثر انداز ہوتی ہے، تشکیلیں کر ہو جاتی ہے کہ لوگ یہ سوچیں میرے بیان کی تقریر کی تعریف کریں، تو بیکار ہو گیا، کچھ نہیں ہوگا. اگر نیت یہ ہو کہ اللہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میری بھی ضرورت ہے، مجمع کی بھی ضرورت ہے، اللہ وہ بات کہلوا جو تیرے نزدیک خیر ہے، حق ہے، صحیح ہے، سب کو نفع ہو اور سب تیرے دین کی محنت کے لیے تیار ہو جائیں، جان مال صلاحیتیں سب تیرے دین پر لگے. اے اللہ ایسی بات کہنے اور سننے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. قرآن کہتا ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ راضی ہو گیا، سارے مسئلے حل ہیں. اللہ ناراض ہو گیا تو سارے حالات اچھے ہوتے ہوئے بھی آدمی ناکام و نامراد ہو جاتا ہے. تو
نیت کا صحیح ہونا، بار بار اس کی تو میں کہہ رہا تھا کہ عمل ہو تو آدمی کے دل میں یہ بات پیدا کرے، بتکلف پیدا کرے. شیطان نہیں چاہتا یہ بات پیدا ہو، لیکن آدمی بتکلف پیدا کرے، میں اپنی نفی کرے، میں نے نہیں کیا ہے، کرایا ہے اللہ نے، اس نے توفیق دی ہے، اس کی توفیق سے ہوا ہے، ورنہ ہماری حیثیت کیا ہے. دوسری بات، جیسے ابھی مولانا عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ آدمی جب صحیح عمل کرتا ہے تو کرتے کرتے صحیح نیت سے کرتا ہے، صحیح جذبے سے کرتا ہے، تو وہ عمل عند اللہ قبول ہوتا ہے. اللہ سے قبولیت کی دعا ہو، عمل چھوٹا ہو لیکن قبول ہو گیا، وہ بڑا عمل ہے. بڑا عمل ہے، قبول نہیں ہوا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو عمل کا ہو جانا یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمل ہو گیا، بڑا انعام ہے. ورنہ لوگ صحت مند ہیں، فرصت میں ہیں، سہولتوں میں ہیں، لیکن نماز کی فرصت نہیں ہے. سب کچھ ہے لیکن توفیق عمل نہیں ہے. مہینوں گزر جاتے ہیں، ہاتھ میں قرآن نہیں آتا. دن پر دن گزر جاتے ہیں، زبان پہ اللہ کا نام نہیں آتا. مال کا ڈھیر رکھا ہوا ہے لیکن صدقہ خیرات انفاق کی توفیق نہیں ہوتی. سب کچھ ہے. تو عمل کا ہو جانا بھی اللہ کی توفیق سے بڑا انعام ہے، بڑی توفیق. لیکن اس کے ساتھ اللہ سے قبولیت کی دعا کرنا، اللہ قبول ہو جائے، قبول ہو جائے. مقبولیت بڑی چیز ہے. اللہ کے بعد بندے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے ان سے کیا ہوگا. ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أصوابه أسد مزير. دیکھنے میں لگتا ہے کہ صاحب یہ آدمی یہ کیا کرے گا، اسے کیا ہوگا. بڑا گندا بال ہے، کالا کلوٹا ہے، قد کا بونا اور ڈگنا ہے، ظاہر میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں. اور کام بھی ایسے ہیں کہ مقبول ہو جاتے ہیں. قوموں کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے دیتے ہیں. مشہور ہونا الگ بات ہے، مقبول ہونا الگ بات ہے. اور لوگ مشہور ہو جاتے ہیں. شیطان سے زیادہ کوئی مشہور ہے؟ کون نہیں جانتا شیطان کو؟ مسلمان بھی جانتا، غیر مسلم بھی جانتا، بچہ بھی جانتا ہے، جوان بھی جانتا ہے. ہر فرد شیطان کو جانتا ہے، اتنا مشہور ہے وہ. تو مشہور ہونا الگ ہے. آج دنیا میں بہت سے لوگ مشہور ہیں. فرعون مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ ابو جہل، ابو لہب کتنے مشہور ہیں. مشہور ہونا نہیں ہے، مقبول ہونا ہے. اس نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کہ ربنا تقبل منا. بارہ ہم سنتے ہیں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم اور اللہ کی توفیق سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کر رہے تھے یا کر کے فارغ ہو رہے تھے تو دعا کیا مانگی ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری اس عمل کو قبول فرما. ہم جو کہہ رہے ہیں تو سن رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے. سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے. یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. سمیع فعیل کے وزن پر،
علیم فعیل کے وزن پر مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر بات کو تو سنتا ہے، زور سے کہیں، آہستہ کہیں، مل کر کہیں، تنہائی میں کہیں، اجالے میں کریں، اندھیرے میں کریں، زمینوں کے نیچے کریں، فضاؤں میں کریں، آسمانوں میں کریں، غاروں میں کریں، پہاڑوں میں کریں، سمندروں میں کریں، خلوتوں میں کریں، جلوتوں میں کریں، اللہ تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو سب جانتا ہے، انک انت السمیع العلیم۔ تو میرے دوستو، اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے بھی رہنا، وہ کہا نا، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانگتے رہو، مانتے رہو، کرنا بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، ماننا بھی ہے، مانگنا بھی ہے۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ ماننا کس کی؟ اللہ، اس کے رسول کی، اپنے ذمہ داروں کی بات ماننا ہے۔ کرتے ہوئے ڈرنا ہے کہ پتہ نہیں کر تو رہے تھے، قبول نہ ہو، قبول ہو گیا فبہا ونعمت، قبول نہ ہوا تو مردود ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث آتا ہے نا، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ان کے منہ پہ دے کے مار دی جاتی ہے، یہ سمجھ رہا کہ میں نے نماز پڑھ لی، لیکن نماز منہ پہ دے کے مار دی گئی، نماز کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز، عمل کے بعد استحضار ہو اور دل کے اندر اس کا ایمان ہو کہ میں نے نہیں کیا، اللہ نے کرایا ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں کر لو یہ کام۔ اور پھر اللہ سے قبولیت کو مانگنا ہے، قبول کر لے۔ قبول کرنے کی علامت یہ بتائی ہے کہ جو عمل ہوا ہے اس کے بعد اگلے عمل کی توفیق ہوگی۔ سمجھ لو، پچھلا عمل قبول ہو گیا، پچھلا چلہ قبول ہو گیا، علامت کیا ہے؟ اگلا چلہ اگلے سال کا لگ رہا ہے۔ پچھلے 3 دن قبول ہو گئے، علامت کیا ہے؟ اگلے مہینے کے 3 دن لگ رہے ہیں۔ صبح کی تسبیح قبول ہو گئی، علامت کیا ہے؟ شام کی تسبیح کی توفیق ہو گئی۔ فجر کی نماز قبول ہو گئی، علامت کیا ہے؟ ظہر کی نماز کی توفیق ہو گئی۔ ایک عمل کے بعد جب دوسرے عمل کی توفیق ہوتی ہے، یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس بندے کا پچھلا عمل قبول کر لیا ہے، تبھی اگلے عمل کی توفیق دے رہے ہیں۔ اگر پچھلا عمل قبول نہ ہوتا، اگلے عمل کی توفیق نہ ملتی۔ اور پھر ہم بندے ہیں، عاجز ہیں، کمزور ہیں، ہماری نیتیں بھی کمزور ہیں، ہمارا عمل بھی کمزور ہے، ہمارے قوہ بھی کمزور ہیں، ہمارے یقین بھی کمزور ہے۔ اس لیے جو عمل ہم کریں گے اس میں کمزوری ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے اتنا شاندار عمل کیا ہے، کوئی نکال کے دکھائے کوئی کمی ہو تو اس میں؟ بندہ ہے، بندے سے کمزور عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی بندگی کا اعتراف پسند ہے کہ بندہ بندگی، اپنی بندگی کا اعتراف کرے۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اعمال کی 2 قسمیں ہیں، کچھ عزیمت والے، کچھ رخصت والے اعمال ہیں۔ عزیمت کیا ہے؟ 4 رکعت نماز فرض پڑھنا حضر میں۔ رخصت کیا ہے؟ سفر میں 2 رکعت پڑھنا، یہ رخصت ہے۔ رمضان کا روزے رکھنا حضر میں، یہ فرض ہے، عزیمت ہے۔ اور رمضان کے روزے سفر میں چھوڑنا، یہ رخصت ہے۔ وضو کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ عزیمت ہے۔ اور بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھنا، یہ رخصت ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی ہے تو آپ کہے صاحب نہیں، میں تو روزہ ہی رکھوں گا ہر حال میں، مر
مر جاؤں گا تو مر جاؤں لیکن روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں وضو ہی سے نماز پڑھوں گا، چاہے پانی سے وضو کرنے کی وجہ سے کچھ ہو جائے، میں تیمم نہیں کروں گا، کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جس طرح عزیمت پر عمل کرنا مطلوب ہے، اس طرح رخصت پر عمل کرنا بھی مطلوب ہے۔ پہلوانی نہیں دکھانا اللہ تعالیٰ کو میں بڑا پہلوان ہوں، آپ تو کہہ رہے وہ تیمم کر، اللہ تو کہہ رہے تیمم کر، میں کہتا ہوں نہیں اللہ میں تیمم نہیں کروں، وضو ہی کروں گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے بندے تو بندہ ہے، تیرے لیے میں نے رخصت دی ہے، تو تیمم نہیں وضو کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، کوئی اعضاء میں سے کوئی عضو تیرا عضو کو نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے وضو چھوڑ دے تیمم کر۔ جیسے وضو سے نماز پڑھتا قبول کرتا ہوں، تیمم سے بھی تیری نماز قبول کروں گا۔ سہولتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ رخصت کے موقع پر بھی عزیمت پر عمل کر کے یہ دکھاتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کے سامنے پہلوانی دکھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو دین پر سختی کا معاملہ کرتا ہے، فرمایا کہ وہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ کب تک وضو کر کے نماز پڑھے گا؟ یہ وقت آئے گا تیمم سے بھی نماز چھوڑ دے گا۔ اس نے فرمایا جو رخصتیں ہیں رخصتوں پر عمل کرو، عزیمت ہے عزیمت پر عمل کرو جیسے موقع ہے۔ تو ابھی کہہ رہا تھا بندے سے تو عمل ناقصی ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اللہ کی شان کے مطابق کر سکتے۔ سلام پھیرتے ہی کیا کہتے ہیں آپ؟ سلام پھیرتے ہی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، پھر استغفر اللہ، کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اے اللہ تیری شان بڑی ہے، تیری شان کے لائق میری نماز نہیں ہے۔ سجدے کیے، رکوع کیے، قوما کیا، قرات کی، قیام کیا اور قاعدہ کیا، تسلیم سلام پھیرا ہے، کہتے اے اللہ میری نماز تیری شان کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں ہوگی؟ اللہ اکبر کہتے ہی آدمی کا دماغ کہاں جا رہا ہے؟ ہر آدمی سوچ سکتا ہے، کوئی کسی کو نہ کہے، خود اپنے بارے میں سوچے، اللہ اکبر کہتے ہی میرا دماغ کہاں ہے؟ جسم تو حاضر ہے لیکن دل دماغ غیر حاضر ہے۔ ہماری نمازوں کا یہ حال ہے۔ ایک عالم کہہ رہے تھے کہ سجدہ آدمی کرتا ہے اللہ کو، اور سجدے میں سب یاد آتا ہے سوائے اللہ کے، کوئی اللہ کے، اللہ ہی یاد نہیں آتا، بس وہ ایک مشین ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، معنی کا بھی پتہ نہیں ہے، ایک روٹین ہے، تسبیح مشین چل رہی ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیا، 5 مرتبہ پڑھ لیا، پھر اڑ گیا۔ سجدہ اللہ کا کرتا ہے لیکن سجدے میں اللہ نہیں یاد آتا، سب یاد آتا ہے۔ ایک لطیفہ تو سنا ہے نا حضرات نے، امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی، 3 پہ سلام پھیر دیا، اب مقتدیوں میں سیمگیاں ہو رہی، 3 ہوگی 4 ہوگی، 3 ہوگی، کوئی 4 کہتا ہے کوئی 3 کہتا ہے، تو امام صاحب بھی پریشان ہو گئے، مقتدی بھی پریشان ہو گئے۔ تو ایک آدمی قسم کھا کے کہا کہ 3 ہی ہوئی ہیں، یاد ہے؟ قسم کھا کے کہہ رہے یار 3 ہی ہوئی، 4 نہیں ہوئی، کس بنیاد پر کہہ رہا قسم کھا کے؟ ارے سنو، میں روزانہ میری 4 دکانیں ہیں، چاروں دکانوں کا حساب میں عشاء کی نماز کی ہر رکعت میں کرتا ہوں، آج 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، 1 دکان کا حساب نہیں ہوا ہے، دونوں کے ساتھ 3 ہی ہوئے ہیں، چوتھی رکعت نہیں ہوئی ہے، نماز میں دکان کا حساب چل رہا ہے۔ نماز کا یہ حال ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں تبلیغ و دعوت کی محنت میں جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟
کہ آدمی کے اندر عبادت کا ذوق بڑھ رہا ہو، عبادت کا ذوق بڑھ رہا ہو، نماز میں جی لگ رہا ہو، مسجد میں پہلے آنا دیر سے جانا ہو رہا ہو، لمبی نماز کی توفیق ہو، لمبی قرت ہو، رات کا قیام نصیب ہو، دعاؤں میں جی لگ رہا ہو، دعاؤں کا اہتمام، دعا ایسی مانگی جا رہی ہو کہ دعا ختم کرنے کو جی نہ چاہ رہا ہو۔ ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی، دعا کی قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے جب بندہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، یہاں تک کہ دعا ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، سمجھ لو دعا قبول ہو رہی ہے۔ دعا ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، مانگ رہا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کی دعا قبول ہو رہی ہے، عبادت کا ذوق بڑھ رہا ہو۔ اس لیے میرے دوستو، دعوت تو عبادت کے لیے ہے نا، نہیں اذان کس کے لیے؟ ہاں، وضو کے لیے، نماز، اذان دعوت تامہ ہے نا، اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اور دعوت، اذان دعوت ہے، اور دعوت کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادتوں میں سب سے اونچا مقام ہے، جیسے انسان کے بدن میں سر کی حیثیت ہے، سر کا مقام ہے، اس طرح اسلام میں، دین میں نماز کا مقام ہے۔ ہاتھ کے بغیر آدمی ہوتا نا، پیر کے بغیر بھی ہوتا ہے، آنکھ کے بغیر بھی ہوتا ہے، سر کے بغیر دیکھا؟ اگر ہے تو دکھا دو۔ صاحب میں جا رہا تھا وہاں مرکز سلطان شاہ کے سامنے، ایک آدمی کا سر ہی نہیں جا رہا ہے، سارے بیان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ کون آدمی ہے جو سر نہیں ہے، وہ جا رہا ہے؟ آدمی پیر کے بغیر، ہاتھ کے بغیر، کان کے بغیر، آنکھ کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن سر کے بغیر آدمی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح نماز کے بغیر آدمی کا دین کا تصور نہیں ہے، دین کا تصور نماز کے بغیر نہیں ہے۔ اور میں دعوت کے مقاصد میں کیا ہے کہ ایک تو داعی کا اللہ سے تعلق عبادت کے راستے سے بڑھ رہا ہو۔ اللہ اور بندے کا تعلق کون سا ہے؟ بولو، بندگی کا نا، عبادت کا ہے، حسب و نسب کا تو نہیں ہے نا کہ اللہ کو فلاں آدمی اس لیے قریب ہے کہ وہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں حسب کا ہے، فلاں نسب کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، فلاں ملک کا ہے، فلاں زبان بولتا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے بندے کا تعلق عبادت کی بنیاد پر ہے، اور اللہ نے بندوں کو پیدا ہی کیا ہے کس کے لیے؟ بولو، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قرآن کی آیت ہم بار بار پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، وما خلقت الجن والانس الا بولو لیعبدون۔ عجیب انداز ہے، ہم بارہا کہتے ہیں عربی میں جب نفی کر کے پھر اس بات کیا جاتا ہے، پہلے نفی ہوتی انکار، پھر اس بات ہوتا ہے تو حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں، یہی لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کرتے ہیں پھر الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، کیا مانے؟ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، سب کی نفی کر دی، پھر اللہ کا اس بات کیا تو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی طرح وما خلقت الجن والانس، میں نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر میری عبادت کرے وہ، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد، واحد مقصد، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ جو جتنا اللہ کی عبادت کرے گا اللہ سے قریب ہو جائے گا،
اللہ سے قریب ہونے کا راستہ کیا بولو؟ عبادت ہے، نبی کی اطاعت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ نبی کی اطاعت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ تم سے قریب، تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، اس لیے کہ مقصد زندگی پورا ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی صفات میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ صفت ہے وہ کیا ہے بولو؟ عبدیت ہے، بندگی ہے۔ دعا کیوں؟ بخل عبادت ہے، عبادت کی جان ہے، عبادت کا کریم ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا عصارہ اور خلاصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا میں عبادت کی شان اعلیٰ درجے کی ہے۔ بندہ سب کی نفی کرتا ہے، اے اللہ آپ ہی ہے، اے اللہ آپ ہی ہے۔ بادشاہ بھی پکار رہا ہے، وزیر بھی خدا سے کہہ رہا ہے، غریب بھی کہہ رہا ہے، یعنی سب کی نفی، اپنی بھی نفی۔ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، نہ میرے مال سے کچھ ہوتا ہے، نہ میری طاقت سے کچھ ہوتا ہے، نہ میری صلاحیتوں سے کچھ ہوتا ہے۔ اے اللہ جو ہوگا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اے اللہ تیرے ہی سے ہوگا، تو ہی کرے گا، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے بات کہی ہے، جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہیں اور فیل ہو جاتی ہیں، وہاں سے دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لینا پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ جہاں کیا ہے، انہوں نے ساری محنت کر لی، سب کچھ کر لیا، آخر میں جس ہتھیار کا سہارا لیا ہے وہ دعا کا سہارا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی نام کی کئی صورتیں اتاری ہیں، اتاری کہ نہیں؟ سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ یونس ہے، سورہ نوح ہے، سورۃ الانبیاء ہے، بہت ساری صورتیں قرآن میں، اور بھی صورتیں جن میں نبیوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، لیکن ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت اور دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی نے کیسے اللہ سے مانگا ہے، کیا کیا مانگا ہے۔ وقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، چھوٹی سی دعا ہے۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم بہت پیاری بات فرماتے ہیں، ساری باتیں ان کی پیاری ہیں، لیکن جو ہمارے سمجھ میں آ جائے وہ زیادہ پیاری لگتی ہے۔ کہتے کیا کہتے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، چھوٹی سی دعا ہے۔ جب فرعون کے قبطی کو قتل کر کے مارنا نہیں چاہتے تھے، مارے تو مر گیا، جلال ہی پیغمبر تھے، ایک گوسا مارا تو مر ہی گیا۔ اور پھر وہاں سے نکل کر مدینہ آئے، اور شعیب السلام کی جو لڑکیاں تھیں ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور ایک درخت کے سہارے نیچے جا کر بیٹھ کر یہ چھوٹی سی دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی خیر تیری طرف سے آ جائے اس کا یہ فقیر محتاج ہے، میں محتاج ہوں، من خیرین۔ کیا بتاؤں، قرآن سمجھ میں آئے تو مزہ آ جاتا ہے، قرآن سمجھ میں آنا چاہیے۔ چھوٹا جو بھی خیر تو مجھے دے دے اس کا میں محتاج و فقیر ہوں۔ لما انزلت الیہ، جو آپ اتار دیں، من خیر فقیر، جو خیر کسی لائن کی، کسی طرح کی، کسی صورت میں، اس کا میں محتاج ہوں۔ ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، فرعون کے کارندے تلاش کر رہے تھے، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، راستہ بھی معلوم نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی جاب نہیں، کوئی آمدنی نہیں، شادی نہیں۔ چھوٹی سی دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلے حل کر دیے۔ وہاں کہتے ہیں اس دعا پر اللہ نے ٹھکانہ بھی دے دیا، جاب بھی دے دیا، اور شادی بھی کر کے بیوی بھی دے دی۔
شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھکانہ ملا کہ نہیں ملا؟ خوف بھی ختم ہو گیا اور 10 سال کے لیے اگریمنٹ ہو گیا، اب 10 سال تک بکریاں چرائیں گے، آپ کو نوکری، یہ نوکری ہے آپ کے، آپ کو پیسہ بھی دیں گے، لڑکی سے نکاح بھی کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نبیوں کی۔ رب انی مغلوب فانتصر، اس نے دعا مانگی تھی، کس نے؟ تم نہ معلوم مولانا، ہم نہ کیا معلوم۔ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں دبا دیا گیا، اے اللہ میں بے بس کر دیا گیا ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ پوری قوم میرے خلاف ہو گئی ہے، سب میرے مارنے پر آ گئے ہیں، مجھے پاگل کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میرے ماننے والے بس یہ مٹھی انگلیوں پر گنے جانے کے تعداد ہے ان کی۔ فانتصر، تو ہی لے لے انتقام، میرے بس میں نہیں ہے، میں کیا کر سکتا تھا آدمی، یہ 80-82 آدمی کیا کر لیں گے، پوری قوم ایک طرف ہے اکثریت کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ تو اس کی مدد آئی، سوچ نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی دعا قبول ہے، آپ کشتی بنائیے۔ ہم لوگوں نے مذاق اڑایا، اب تک تو کہہ رہے تھے میں رسول ہو، نبی ہو، داعی ہو، اللہ کا بھیجا ہوا ہو، اب کب سے بڑھئی بن گئے، نجار۔ اور یہ کشتی چلے گی اتنی بڑی، کہاں چلے گی، کہاں ہے پانی؟ لوگ کہتے ہیں نا کیا بھی بیکار کی باتیں کرتے ہو، یہ کیسے ہو جائے گا، وہ کیسے ہو جائے گا، ہوگا، لیکن کریں گے ہم نہیں، کرنے والا کون ہے؟ اللہ کرے گا۔ اس لیے فرمایا دائی مایوس نہیں ہوتا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ دائی کسی میں کیا بولو، محنت ہے، صحیح محنت ہے، صحیح ترتیب سے محنت ہے، صحیح نیت سے محنت ہے، اپنا کام کر لو، باقی کام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ کس کی ہدایت کب ہونے والی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے ہیں، وہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ بیچ میں ایک بات یاد ہے، سنو، سو تو نہیں رہے نا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک، نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ اب تو سن لیا نا، بول سکتے ہیں سن لیا حضرت، ابھی سنا نا؟ کون تھے؟ صحابی تھے، تابعی تھے، کون تھے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ان کا لقب تھا امیر المؤمنین فی الحدیث۔ کیا تھا؟ امیر المؤمنین فی الحدیث، سارے ایمان والوں کے امام حدیث میں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی جو ابتدائی زندگی تھی بڑی غلط زندگی تھی۔ کیوں غلط تھی؟ امیر بھی تھے، کبیر بھی تھے، مالدار بھی تھے، اغنیا میں تھے، اثریا میں تھے۔ مال جب آتا ہے تو اپنی تمام خرابیوں کے ساتھ بھی آتا ہے۔ دو صحابہ ایسے مل گئے، گانے بجانے کی محفل، پینے پلانے کی محفل، بڑا ان کا ایک باغ تھا سیب کا، وہاں کیسا ہاؤس بناتے وہ؟ فارم ہاؤس، فارم ہاؤس لوگ بنا کے جا کے ٹھہرتے ہیں نا، فارم ہاؤس ہمارا ہے، تو وہاں جاتے تھے، مجلسیں گرم کرتے تھے، موسیقی چلتی تھی، گانا بجانا چلتا تھا، شراب کا دور چلتا تھا۔ کہتے ہیں شراب کا دور چل رہا تھا، موسیقی بجا رہے تھے، اتنے میں جس درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ سارے کام ہو رہے تھے وہاں پرندہ تھا اوپر، وہ پرندے نے ایک آیت پڑھی، کس نے؟ آدمی نے نہیں، پرندے نے پڑھی۔ اللہ جب ہدایت دینے پر آتے ہیں پرندوں کو خدا دریا بنا دیتے ہیں۔ سورہ
حدید 27ویں پارے کی صورت ہے، سورہ واقعہ کے بعد اس میں ایک آیت ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ چھوٹی سی آیت، کیا مطلب ہے؟ کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جائیں، ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، اور اللہ نے جو قرآن میں حق نازل کیا ہے اس کو سن کر ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ بس یہ مطلب ہے اس آیت کا مختصر سا۔ یہ آیت پڑھی کس نے بولو؟ ہاں، عبداللہ عبد الرحمن نے نہیں، ایک پرندے کے زبان سے اللہ نے آیت نکلوائی۔ بس یہ سننا تھا، دل پر اثر پڑا۔ قد آن یا ربی، قد آن، اے اللہ وقت آ گیا، وقت آ گیا۔ سارے عادات توڑے، ساری مجلس والوں سے چلو یہاں سے، سب کو بھگا دیا، گانے بجانے کے سارے عادات جو موسیقی کے تھے سب توڑ دیے۔ اس زمانے کے بڑے محدثین کی مجلس میں گئے، کہا مجھے دین سیکھنا، علم سیکھنا ہے۔ دین سیکھا، علم سیکھا، اتنے بڑے پائے کے محدث ہوئے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں حدیث جب پڑھتے پڑھاتے ہیں تو حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی سے لے کر امام بخاری تک، اللہ کے نبی سے لے کر امام مسلم تک، جو راوی بیچ میں حدیثوں کے آتے ہیں جن کو سند کہتے ہیں، ان راویوں پر کلام ہوتا ہے۔ کون راوی عادل ہے، کون ثقہ ہے، کون تام الضبط ہے، کون کمزور ہے، کون جھوٹا ہے، کون، یہ ساری بات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تمام راویوں پر ائمہ جرح و تعدیل نے کلام کیا ہے، یہاں تک کہ امام بخاری کو لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے، سب پہ کلام کیا ہے۔ ان کے طرف فلاں تھوڑی سی کمزوری ہے، ان پر فلاں تھوڑی سی کمزوری ہے، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کسی امام نے، کسی ائمہ جرح و تعدیل کا امام میں سے کسی نے کوئی جرح نہیں کی ہے۔ سب نے کہا یہ عادل ہیں، یہ ثقہ ہیں، یہ تام الضبط ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے راوی ہیں، کسی نے کلام نہیں کیا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا اچھا مقام دیا، اور اس کے بعد ان کی زندگی کے عجیب غریب واقعات ہیں۔ تو ایک واقعہ میں ذکر، یہ بتانا اس لیے چاہ رہا تھا میں کہ کب اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے ہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے کسی کے بارے میں آدمی نا امید نہ ہو، اور خدا نہ خواستہ یہ نہ کہہ دے صاحب یہ تو مانے یہ تو جہنم میں جائے گا۔ خدا نہ خواستہ یہ زبان سے کسی کے نکلا، ہو سکتا وہ جنت میں چلا جائے، یہ کہنے والا جہنم میں چلا جائے۔ کسی کے بارے میں ہم کو اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ کس کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے، ڈرتے رہنے کی بات ہے۔ حضرت ہندا کو جانتے ہیں؟ ہوتی کیا کارنامہ انجام دیا تھا؟ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا کے نگلنا چاہا، نگل نہ سکی تھی۔ کوئی جانتا تھا کہ ہندا کو ایمان ملے گا اور صحابیہ بنے گی؟ وہ وحشی کون تھے؟ وحشی بن حرب، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے، صحابی بنے کہ نہیں بنے؟ کوئی کو برا بولے گا، برا بول سکتا ہے؟ اور ان کے صحابی بننے سے پہلے کوئی کہہ سکتا تھا کہ صاحب یہ صحابی بنیں گے؟ لیکن اللہ نے کیا مقام دیا؟ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ اسلام کے خلاف رہے، لیکن اللہ نے کیا مقام دیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اکرمہ آ رہے ہیں مومن و مہاجر بن کر، ان کے ابا کو بھی برا نہ کہنا۔ کسے؟ اکرمہ کے باپ کون ہیں؟ ابو جہل کو برا نہ کہنا۔ لا تسبوا اباہ فإن سب المیت یؤذی الحی
ولا یبلغ المیت، مردے کو برا کہنے سے برائی گالی مردے تک نہیں پہنچتی، زندے کو تکلیف ہوگی۔ یہ کرام آ رہے ہیں، اگرچہ کہ ابو جہل کے بیٹے ہیں لیکن آ رہے ہیں، آقا نے ان کا کھڑے ہو کر استقبال کیا، چادر نیچے گر گئی اور معزز جگہ پہ بٹھایا، اچھی جگہ پہ بٹھایا۔ لمبا قصہ ہے، پھر شہادت کا جام پیا انہوں نے، یرموک کی لڑائی میں صحابی بنے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہمارے یہاں کسی کے بارے میں یہ سوچ لینا یہ نہیں مانتا بھائی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کیا پتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہم سے آگے کر دے، ہم سے آگے چلا دے اسے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہاں تھے، کہاں سے کہاں پہنچے ہیں۔ کہتے ہیں ایک علاقے میں حضرت جایا کرتے تھے، وہاں ایک نوجوان حضرت کی خدمت میں آ کر حدیثیں پوچھتا تھا، علم سیکھتا تھا۔ ایک مرتبہ گئے تو وہ ملا نہیں، پوچھا وہ کہاں ہے؟ وہ نوجوان جب بھی میں آتا تھا اس جگہ کا نام ہے ذہن میں نہیں ہے، تو کہاں گئے؟ تو بتایا کہ وہ نوجوان جیل میں ہے۔ ارے جیل میں نہیں، کیا قصہ؟ ایک آدمی کو اس کو قرض دینا تھا، وہ قرض ادا نہیں کر سکا، اس لیے اس نے اس کو جیل میں بند کروا دیا ہے۔ پوچھا کون آدمی ہے جس نے جیل میں بند کرایا ہے؟ بتایا گیا فلاں آدمی ہے۔ اس کے پاس گئے، پتہ معلوم کر کے گئے اور جا کے پوچھا بھائی آپ نے اس آدمی کو جیل میں بند کیا، اس نوجوان کو؟ کہا میں نے بند کیا ہے۔ کیا قصہ ہے؟ مجھے پیسے دینے ہیں، کتنے دینے ہیں؟ 10,000 دینار دینے۔ کتنے دینار بولے تو؟ کاغذ کا سکہ، ہو کاغذ کا، سونے کے سکے۔ ایک دینار ہوتا تھا، ایک درہم، درہم چاندی کا اور دینار سونے کا سکہ، 10,000 دینار دینے۔ اب آگے کی بات سنیے، حضرت نے فرمایا دیکھو تو میرا محبوب نوجوان ہے، دین سیکھنے میرے پاس آیا کرتا تھا، اب مجھے پتا چلا کہ وہ جیل میں ہے، اور پھر تمہارے پاس میں آیا ہوں معلوم کرنے کے لیے وہ جیل میں کیوں تم نے اس کو داخل کیا ہے۔ تو نے بتایا کہ 10,000 دینار۔ تو حضرت نے فرمایا وہ 10,000 میں ادا کرتا ہوں، اور آگے فرمایا ایک شرط کے ساتھ، 10,000 دینار میں ادا کریں گے شرط کے ساتھ۔ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ صاحب کتنے مہینے میں تم مجھے دے دو گے یا اسے دلا دو گے، یہ آتا نہیں؟ کیا شرط تھی، کیا اللہ والے تھے؟ فرمایا شرط یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں بتانا یہ 10,000 دینار کس نے دیے ہیں، اس نوجوان کو بھی نہیں بتانا۔ اس نوجوان کو تم پیسے لے کر آزاد کراؤ گے، اس کو بھی نہیں بتانا، کسی کو نہیں بتانا، یہ راز تمہارے میرے درمیان میں رہے گا۔ ایسے لوگ ہیں نیکی چھپا چھپا کے کرتے ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے میدان میں 7 قسم کے انسان جنت عرش کے سائے میں ہوں گے، عرش کے سائے میں، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے، کسی کو دے، اس طرح چھپا کر دے کہ داہنے ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ اسلوب ہے سمجھانے کا، اتنا اخفا کر کے چھپا کر دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم نے کیا نیکی کی ہے، چھپ چھپ کر نے کیا کرنا۔ ایسے لوگ جو ہے گناہ چھپ چھپ کر کرتے ہیں، نیکی چھپ چھپ کے کرو، یہ علامت ہے اللہ کے ہاں قبول ہونے کی۔ چنانچہ اس نے وہ رقم لی اور جا کے اسے جیل خانے سے رہا گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ صاحب عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے تھے، واپس گئے تو دوڑا ہوا آیا حضرت کے پاس، آگے کہا، حضرت نے کہا تم تو سنا جیل خانے بھی تھے،
کہاں کس نے آزاد کروایا؟ کہ اللہ حضرت پتہ نہیں کوئی غیب سے فرشتہ آیا ہوگا کوئی، اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے رہائی نصیب فرما دی۔ حضرت نے یہ بھی نہیں کہا میں نے کیا ہے میں نے دیا ہے، بلکہ کہا میں بھی تمہارے حق میں دعا کر رہا تھا کس طرح اللہ تعالیٰ تم کو اس مصیبت سے نجات نصیب فرمائے اور جیل خانے سے تم کو رہائی نصیب ہو جائے، میں بھی یہی دعا کر رہا تھا۔ چلو اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے جیل خانے سے رہائی نصیب فرما دی۔ کہتے ہیں جب تک حضرت زندہ رہے نہ اس نوجوان کو پتا چلا کس نے مجھے رہائی دلائی ہے، اور نہ کسی اور کو پتا چلا کہ صاحب مرنے کے بعد اس آدمی نے بتایا اس نوجوان کو کہ تم کو آزادی دلانے والے عبداللہ ابن مبارک ہے، انہوں نے 10,000 دینار مجھے دیے اور میں نے اس کو لے کر تم کو رہائی دلائی۔ یہ خرچ کا مزاج تھا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا۔ حج میں جا رہے تھے، کہتے ہیں سامنے قافلہ نکل گیا، حضرت پیچھے تھے، کتابوں میں اپنے پڑھا ہے کہ وہ قافلے والوں کی مرغی مر گئی، مردہ ہو گئی، انہوں نے ایک گھوڑے میں اس میں پھینک کر آگے نکل گئے۔ اتنے میں دیکھا ایک لڑکی آتی ہے اور جلدی سے اسے چھپٹ کر لے کر گھر چلی جاتی ہے۔ حضرت سے دیکھتے ہیں، خادم سے کہتے ہیں بھائی یہ مردہ مرغی کو لے کر جا رہی مسلمان لڑکی ہے اور مردہ یہ مرغی لے کر گھر جا رہی، ذرا طرف دیکھتے دیکھتے کیا حال ہے۔ پیچھے پہنچے ہیں، پہنچتے ہی کیا دیکھتے ہیں، لڑکی سے پوچھتے بھائی کیا قصہ ہے، مری ہوئی مرغی تم لے جا کے کھانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا حضرت پہلے ہماری داستان تو سنو۔ کہا ہماری والدہ بیوہ ہے، میں یتیم ہوں، ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، 3 دن کا فاقہ ہم پر آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں 3 دن کا فاقہ آنے کے بعد آدمی کو جان بچانے کے لیے مردہ کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے، اس لیے ہم یہ مردہ ہمارے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے مجبوری میں لے کر ہمیں لے کر آئے ہو، میری امی بھی نہیں کما سکتی، میں بھی نہیں کما سکتی، گھر میں فاقے ہیں، تو لہذا یہ مرغی لے کر ہم جان بچانا چاہتے ہیں۔ حضرت نے خادم سے کہا ہم حج پہ جا رہے تھے، کتنے پیسے ہمارے؟ کہ 2,000 دینار ہیں۔ پوچھا واپسی کے لیے کتنے وقت چاہیے ہم کو واپس چلے جائیں؟ 20 دینار کافی ہوتے ہیں، تب 20 دینار نکال لینا اور باقی سب اس لڑکی کے حوالے کر دینا۔ حج چھوڑ دیا اور واپس آ گئے، اور یہ دیکھ کر ان کے آنسوں میں آنسو آ گئے کہ ہم تو حج پہ جا رہے ہیں اور یہاں لوگ مردہ کھا رہے ہیں، مردہ کھا رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگ بھائیوں، جب امت کا درد و فکر ہوتا ہے تو آدمی اس طرح کی زندگی جیتا ہے۔ آدمی جو ہے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی جذبات سے، اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اللہ کے بندوں پر جو ہے وہ محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے دنیا کی مصیبت سے بھی نکالتا ہے، آخرت کی مصیبت سے بھی نکالتا ہے۔ غر میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت کے کام میں مقصود کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بنے، بندگی والی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب یہ ہے کہ بندہ بن کر دنیا سے آ جائے، مال سے بندگی ہو، جان سے بندگی ہو، علم سے بندگی ہو، جسم سے بندگی ہو، خود بندہ بنے اور دوسروں کو بندگی پر لانے کی محنت کرتے کرتے دنیا سے چل آئے۔ خود کھا لینا، خود پہن لینا، خود موج مزے کر لینا، دنیا تو سب کر رہی ہے، اگر ہم نے بھی کر لیا تو کیا کر لیا؟ کچھ کر لیا۔ یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا، علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ مرض الوفات میں ہے، یعنی جس بیماری میں حضرت کا انتقال ہوا ہے اس بیماری میں ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ بات نہیں کرنا، خاموش رہنا، بات کرنے سے بیماری بڑھے گی، پریشانی آئے گی۔ تو حضرت لیٹے ہوئے اچانک مولوی شفیع ادھر آؤ، تم معرف القرآن لکھ رہے ہو، فلاں آیت کے بارے میں یہ بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی ہے،
اس کو دیکھ لینا، اس کو لکھ لینا، بیمار ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا، پھر کہا کہ بلا کے کہا قرآن کی اس آیت کی تفسیر یہ دیکھ لینا، یہ لکھ لینا۔ 2-3 مرتبہ اس طرح کہا تو جو ڈاکٹر تھے، تیماردار تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو تو منع کیا گیا ہے، بار بار آپ بلا رہے ہیں، بول رہے ہیں اور دماغ پہ زور ڈال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ حضرت کا جواب فرمایا ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آگے فرمایا سنو، جو وقت اللہ کے دین کے کام نہ آئے وہ وقت ہی کیا ہے؟ جو وقت اللہ کے دین کے کام نہ آئے، امت کے کام نہ آئے، وہ وقت ہی کیا ہے؟ خوش نصیب ہیں جن کے اوقات، جن کا مال، جن کی جان اللہ کے دین پہ لگ رہی ہو، لگاتے لگاتے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کل رات نہیں، ظہر سے پہلے ظہر کے بعد جب پوچھا گیا اجتماع ہونا کہ نہیں ہونا، ہونا ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں، نہیں ہونا ہے تو اس کا کیا بدل ہے، اگر ہونا ہے تو اس میں جان مال وقت لگانا کہ کیا نظام بنے گا؟ الحمدللہ ہر ضلع کے تمام ساتھیوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ ہمارے ضلع کی متفقہ رائے اور تجویز ہے، بلکہ بات کا فیصلہ ہے۔ حالانکہ فیصلہ تو یہاں سے ہوتا بڑوں کی طرف سے، فیصلہ ہی کر لیا، حالانکہ تجویز والی بہت بولنا چاہیے۔ ہم سب کی تجویز ہے، ہم سب کی رائے ہے کہ اجتماع ہونا چاہیے۔ اتنے فوائد سنائے، اتنے فوائد سنائے کہ ماشاءاللہ۔ تو ایک ساتھیوں نے عجیب بات کہی، اور وہ بھی مزے لے کے سن رہے تھے۔ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب اجتماع جو ہے کہ فائدے، اجتماع جو ہے فائدوں کا خزانہ ہے۔ خزانہ جانتے نا، جیسے خزانہ مل گیا پوری زندگی، ماشاءاللہ مزے ہی مزے ہیں۔ ایک دو فائدے نہیں ہیں، اجتماع جو ہے فائدوں کا خزانہ ہے۔ کتنے کیا کیا بیان کریں۔ ایک صاحب نے کہا اجتماع جو ہے موسلا دھار بارش کی طرح ہے، جب بارش ہو جاتی ہے تو زمین کے اندر کی ساری خیرات سامنے آ جاتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، گیہوں والی زمین گیہوں اگاتی ہے اور زعفران والی زمین زعفران اگاتی ہے۔ یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہمارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ بہت شاندار اجتماع کے فوائد کو بیان کیا۔ واقعی ہے بھی، اللہ کا ایک عجیب نظام ہے۔ جب اجتماع کی تاریخیں طے ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کی دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے، اچھے متوجہ ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد آئی، میں سال لگا رہا تھا 1985-86 کی بات ہے، کتنے سال ہو گئے؟ تو اس وقت جو ہے پتا نہیں کون سا ضلع تھا، ضلع کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک ضلع میں ہم ایک مسجد میں تھے، تو مسجد کے جو سیکرٹری یا صدر جو بھی تھے وہ انہوں نے 3 دن تک ہماری جماعت کی بڑی نصرت کی، کھلایا پلایا ٹھہرایا، ہماری تعلیم میں، ہمارے گشتوں میں، ہمارے بیانوں میں وہ شریک رہے۔ آگے کی بات یہ ہے کہ وہ اکثر روتے تھے، وہ تعلیم میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، بیان میں رو رہے ہیں، مجھے ان سے بڑا اثر ہوا۔ مسجد کا متولی، ذمہ دار صدر یا سیکرٹری جو بھی تھے وہ، اور اتنا اثر لینا۔ میں نے کہا بھائی ہم بھی تو مدرسوں کے آدمی ہیں، قال اللہ قال رسول کے ماحول میں رہ کر آئے ہیں، ہم کو اتنا رونا نہیں آتا، تم کو کتنا رونا کیوں آ رہا ہے؟ تم تبلیغ میں کیسے